ناظرین اکرام، سلام و آداب۔ عوامی ٹائمز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ آج اسلام جم خانہ ممبئی میں امت مسلمہ کے تعاون سے ملت اسلامیہ میں رجوع الی القرآن کی مہم منا رہی ہے جماعت اسلامی ہند۔ اسی سلسلے میں شہر ممبئی کے علماء کرام و معززین کی ایک خصوصی نشست کا انعقاد کیا گیا۔ محترم رضی الاسلام ندوی صاحب مرکزی جماعت اسلامی ہند کی زیر صدارت میں اور تمام دانشوران و قوم ملت تمام مکتبہ فکر کے علماء اکرام نے شرکت کی۔ عوامی ٹائمز رپورٹ۔ سے جو عوام کے اندر اویئرنیس کے لیے جو فولڈرز بنائے، جو سوشل میڈیا پہ تقریریں آئیں، آپ اپنی جماعت اپنی تنظیم کے نام سے اس کو چھاپیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جماعت اسلامی کا نام ڈالیں، کیونکہ قرآن کسی جماعت کا نہیں ہے۔ قرآن تو تمام انسانوں کے خالق کا کلام ہے اور وہ تمام انسانوں کے جماعت اسلامی ہند کا جو اجلاس ہوا ہے رجوع الی القرآن، کس طرح سے جو علماء کرام کام کریں گے اور جمعہ کے خطبات وغیرہ کا جو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ ضرورت ہے کہ سارے لوگ اس قرآن کی طرف لوٹیں، توجہ کریں اور اس پر عمل کریں۔ اگر قرآن پر عمل پوری دنیا میں ہو جائے، قرآنی تعلیمات پر، تو آج دنیا پوری طرح سے امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ جتنی دنیا میں مار کاٹ افراتفری مچی ہوئی ہے سب ختم ہو سکتی ہے۔ اس لیے آج کوشش کی گئی ہے جماعت اسلامی کی طرف سے، ہم لوگ اس کا تعاون کر رہے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن کی طرف کی تعلیمات کی طرف راغب کیا جائے۔ آل مسلک کے علماء اکرام کا جو وشال سماروہ ہوا ہے اجلاس سے اشرفی صاحب مولانا صاحب جو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یہاں موجود ہیں، ان سے بھی جاننا چاہیں گے کس طرح سے آگے چل کر کے قرآن کے تعلق سے تعلیم کو عام کریں گے۔ اوہرا جماعت سے شامل تھے، انہوں نے توجہ دلائی کہ رجوع کے بجائے اگر اسے ہم تمسک کہیں تو زیادہ اچھا رہے گا، یعنی قرآن سے جڑنا، قرآن کی طرف واپسی و قرآن سے جڑنا۔ ایک اچھا اجلاس ہوا ہے اور ہم ائمہ کرام اور علماء کرام کی زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے موجودہ وقت میں کہ امت کو کس طریقے سے قرآن سے جوڑا جائے، اور انشاءاللہ الکریم ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو زمین سے جڑے ہوئے اور محنت کرتے ہیں، لیکن جماعت نے ایک اچھا خیال جو ہے ایک ہفتہ منانے کا جو خیال لوگوں میں پیدا کیا ہے، اس کی ہم تائید کے لیے یہاں آئے تھے اور تقریباً تمام مسالک کے لوگ تھے، تو الحمدللہ یہ کامیاب اجلاس ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور اس میں میں تمام ائمہ سے بطور خاص گزارش کروں گا کہ ائمہ کرام اس پر توجہ دیں، اور جمعہ کے خطابات جو ہیں ہمارے بہت مؤثر ہو سکتے ہیں اس معاملے میں۔ تو قرآنی آیات جو بطور تبرک پڑھنے کا چلن اور پڑھنے کی رسم اب تک ہے، اس سے بڑھ کر کے ہم قرآنی تفسیر، قرآنی آیات کی تفسیر پر زیادہ سے زیادہ، اس کی تشریحات پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں تاکہ لوگ قرآن پاک سے جڑیں۔ آج جماعت اسلامی ہند کا آل مسلک کے اوپر ایک اجلاس ہوا بہت ہی بڑا، جس میں رجوع الی القرآن کے عنوان پر جو بات چیت ہوئی ہے، اور یہاں پہ موجود جناب سرفراز آرزو صاحب، آپ آل انڈیا خلافت کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں بحیثیت، کیا کہنا چاہیں گے آج کے اس عنوان کے موقع پر رجوع الی القرآن؟ بلکہ ایک ملت اسلامیہ کی اجتماعی ذمہ داری کا ایک حصہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو نئے حالات کے تحت نئے انداز سے سمجھانے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہمارا رشتہ قرآن سے ٹوٹ گیا، یا اگر ہم بھول گئے کہ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، اور اگر ہم ان پر عمل درآمد نہیں کر پائے، تو ہم جو ہے پوری قوم اور پوری امت جو ہے بڑے خسارے میں رہے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کو نئے انداز میں اور نئے کمیونیکیشن کے جو طریقے ہیں ان طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے ہر کسی تک پہنچانا ہماری جو ہے سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اس میں چاہے ہم لوگوں کو سوشل میڈیا کا سہارا لینا پڑے، چاہے اس میں ہم کو مختلف زبانوں کا سہارا لینا پڑے، یا اس میں ہم کو جو ہے کوئی بھی کمیونیکیشن کا نیا ذریعہ۔ عباس جون، لکھنؤ سے، جی شیعہ علماء اسمبلی کے رکن کی حیثیت سے یہاں پہ شریک ہوئے ہیں۔ جی ہوا ہے، جب تک وہ ہماری زندگیوں میں قائم نہ ہو جائے، ہماری زندگیوں میں نہ آ جائے، تب تک ہم کچھ نہیں ہیں۔ یہ قرآن پہلے ہی کہہ چکا ہے، تو ہمیں اتنے سارے ملک ہوتے ہوئے، پوری دنیا کے مرکز میں ہوتے ہوئے، مڈل ایسٹ اور اسلامی دنیا بالکل مرکز میں ہے پوری دنیا کے، سب کچھ ہوتے ہوئے، پیٹرولیم کا خزانہ ہوتے ہوئے، لیکن ابھی ہماری عزت نہیں ہے، ہمارا وہ مقام نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ قرآن نے پہلے کہا جب تک تم قرآن کو
अल्लाह की तरफ से नाजिल किए हुए आयतों को अपने ज़िंदगी में कायम नहीं कर लेते, अपने माशरे में कायम नहीं कर लेते तो कुछ नहीं हो। तो हमें अगर कुछ बनना है तो हमें कुरान के रास्ते पे जाना पड़ेगा, कुरान की तरफ रुजू करना पड़ेगा, कुरान को अपनी ज़िंदगी में लाना पड़ेगा, कुरान को अपने माशरे, अपने बच्चों, अपने जवानों की ज़िंदगी में लेके आना पड़ेगा। और इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तैयारी है, लोग मुतवज्जे हुए हैं, दूसरी कौम को लोग भी मुतवज्जे हुए हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जल्द ये सफ़र तय होगा और उलमा और बुज़ुर्गों की कोशिशें रहेंगी कि हमारे बच्चे, हमारी जवान नस्लें, ये सब जो है आज के गंदे कल्चर में कुरान के ज़रिए से अपने आप को। मेरा नाम मोहम्मद फैयाज़ आलम कासमी है, मैं दारुल क़ज़ा नागपाड़ा मुंबई में ख़िदमत कर रहा हूँ। ये जमात इस्लामी हिंद की तरफ से जो प्रोग्राम और जो मुहिम चलाई जा रही है बहुत अहम मुहिम है और वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इस मुहिम को सबको मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को और सुन्नत रसूल को छोड़कर उम्मत के हवाले करके गया था और ये कह के गया था कि जब तक तुम लोग इन दोनों चीज़ों को पकड़े रहोगे तो कभी भी गुमराह नहीं हो सकते हो। कुरान करीम में एक दस्तूर हयात है, ज़ाब्ता अखलाक है, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा इसमें बताया गया है और दुनियावी और उखरवी दोनों ज़िंदगी की फलाह और कामयाबी इसी में मुज़मर है। अगर हमने कुरान को अपना लिया और उसकी तालीमात पर अमल करना शुरू कर दिया तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी सुरखरू होंगे और आखिरत में भी सुरखरू होंगे। अभी जो हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमान ज़लील व ख़ार हो रहे हैं, हर जगह कट रहे हैं, पिस रहे हैं, हर जगह ज़लील व ख़ार हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमने कुरान करीम को बाला ताक रख दिया। हकीकत यह है कि हमने कुरान करीम को वाकई ताक में रख दिया है, जुज़दान में समेट कर रख दिया है। का मैसेज है, इसको पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए। हमारा रब, हमारा परवरदिगार हमसे क्या चाहता है वो हमें समझना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, उसको फैलाना चाहिए। ये जमात इस्लामी की मुहिम उन्होंने शुरू ज़रूर की है, लेकिन ये पूरी उम्मत की और पूरी मिल्लत इस्लामिया की ज़िम्मेदारी है, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान हकीम में अल्लाह पाक ने ये वाज़ह कर दिया है कि मुसलमानों को अगर दुनिया और आखिरत में सुरखरू होना है तो उसका बुनियादी ज़रिया, बुनियादी सबब और बुनियादी जो तरीक़ा है वो कुरान और सुन्नत से उनका रिश्ता इस्तवार होना है। एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी ये है कि दुनिया के हर शोबों में उसका उठना बैठना, लेन देन और सारे मामलात कुरान और सुन्नत की रोशनी में तय हों। उससे दुनिया भी बेहतर हो रही और आखिरत में भी उसके वो दर्जात मुतय्यन होंगे जो अल्लाह पाक ने फरमाया है। इस एतबार से ये पूरी मिल्लत की ज़िम्मेदारी है कि वो कुरान से, हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना रिश्ता उस्तवार करे और अपनी ज़िंदगी में उसे अमलन नाफिज करे, इसलिए कि इसी के ज़रिए हमारे मसाइल का हल होगा और हम रब्बुल आलमीन की बारगाह में सुरखरू हो सकते। ये जो मुहिम रुजू इलल कुरान की है, ये जमात की सिर्फ मुहिम नहीं है बल्कि ये पूरी मिल्लत की मुहिम है। और हमने ये इसलिए इस मुहिम को रखा कि आज पूरी उम्मत जिस तरह ज़लील व ख़ार है, हम ये समझते हैं कि उसकी बड़ी वजह कुरान से दूरी है। गो कि आज उम्मत का तबका कुरान की बेहुरमती पर अपनी जान तक देने को तैयार है, लेकिन अमली तौर पर अपने घरों में, अपने माशरे में, अपने कारोबार में वो कुरान से क्या हो गया है, दूर हो गया है। बिलखुसूस मैं मौलाना महमूदुल हसन साहब की वो बात मौलाना की वो पेश करना चाहूँगा। जब वो माल्टा में कैद थे तो उन्होंने कहा था कि आखिरी नबी की उम्मत आखिर क्यों ज़लील व ख़ार है। तो उन्होंने कहा मुझे अल्लाह ने ये सुझाया कि दो चीज़ें हैं कि एक उम्मत इसने कुरान को क्या कर दिया, छोड़ दिया, और दूसरा उम्मत का इंतशार। तो मैंने ये अज़्म किया कि अब मैं कुरान का तर्जुमा करूँगा। तो मैं तमाम ही लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ, अइम्मा से, अवाम से, कि वो जिस आलिम पर एतमाद करते हैं उसके तर्जुमे का कुरान क्या कीजिए, पढ़िए अपने घर में, अपने बच्चों को, और तमाम जो अपने मामलात करते वक्त हम कुरान से रुजू हों। तो जो जमात इस्लामी हिंद की जानिब से बहुत बड़ा प्रोग्राम, सभी उलमा इकराम आल मसलक के यहाँ पे लोगों ने शिरकत की, उलमा इकराम ने, अहम शख्सियात ने, रुजू इलल कुरान के उन्वान पर जनाब शाकिर शेख साहब जमात इस्लामी हिंद के ज़िम्मेदार मौजूद है। इनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से कुरान की तरफ, तालीम की तरफ मुतवज्जे दिलाने की ज़रूरत है उम्मत मुस्लिमा को, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मुहिम है, ये मुल्क गिर मुहिम है, जमात इस्लामी की तरफ से पूरे मुल्क में चल रही है। हम देखते हैं कि कुरान तो हर इंसानों के लिए, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि हुदल लिन्नास, ये कुरान जो है पूरी मानव जाति के लिए एक हिदायत है, एक गाइडलाइंस है।
صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں آنے والے ہر شخص کے لیے جو قیامت کی صبح تک یہاں پیدا ہوں گا سب کے لیے ایک گائیڈ لائنس ہے، کیونکہ ایشور نے ہمارے نرماتا نے اس جگ کو، اس سرشٹی کو پیدا کیا، بنایا، تو انہیں انسانوں کو، مانو کو بنا کے ایسا نہیں چھوڑ دیا، اس نے ایک گائیڈ لائنس اس کے لیے پیدا کی، اس نے پریشتوں کو بھیجا، اور پھر انتم پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جو بھی دنیا میں آئے تو ان پہ یہ 23 سال کی زندگی میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایک خاص ورشٹھ ایک فرشتے کے ذریعے ایشور کی طرف سے ایک قرآن اوترت ہوا، اور وہ قرآن پہ پریشت محمد صاحب نے ان کی ذمہ داری سے زیادہ اس پہ عمل کر کے چل کے بتائے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو کس طرح پڑھیں؟ کچھ سالوں سے یا کہیں ہم یہ مارک کر رہے ہیں کہ قرآن کو لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد تلاوت کرتے ہیں، رمضان میں بھی پورا سنا جاتا ہے، لیکن کہیں یہ کمی نظر آ رہی ہے کہ ہم اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، بلکہ ہمارا رجحان ہی نہیں ہے یا اس پہ زیادہ بات نہیں ہو پاتی۔ ہم یہ امت سے اور ساری دنیا سے ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن یہ مین کائنڈ کے لیے، انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے ایک مشعل راہ، گائیڈ لائنس ہے، اس کو پوری طرح سے سمجھیے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ کا تو اس کے پاس جو اس کو کتاب دی جاتی ہے وہ اس کو پورا سمجھ کے پڑھتا ہے، یوں ہی نہیں رٹتا، جو بھی وہ لینگویج میں وہ لینگویج پہ کمانڈ کرتا ہے اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے۔ تو ہم یہ لوگوں سے اپیل کرنا چاہتے ہیں، ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو، اس پہ عمل کرو اور اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ آج کا جو دن تھا، آج ممبئی شہر کے تمام علماء، ائمہ مسجد اور ڈگنیٹریز، یہ سارے لوگ شہر کے مختلف حصوں سے یہاں آئے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ امت میں قرآن کو لے کے، اللہ کے کلام کو لے کے یہ ایشوریہ سندیش ہے۔ یہ کئی لوگوں ہمارے جو غیر مسلم بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ پریشت محمد صاحب نے لکھا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ایشوریہ سندیش ہے، ایشور کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو خاص دودت کے معرفت، فرشتے کے معرفت پریشت محمد صاحب کے اوپر یہ اوترت ہوتا تھا، آپ اس کو یاد کر لیتے تھے اور آپ لوگوں تک پہنچاتے تھے اور اس پہ خود بھی عمل کرتے تھے۔ تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ انسانوں کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے، تو یہ ہمارے دیش میں امن اور سکون قائم ہوگا اور ایک اچھا مانو، اچھا انسان بن سکے۔